ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. وعلیکم السلام. العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ الزلزلہ یا زلزال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 1. اذا زلزلت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ. صدق اللہ العظیم. سورہ زلزال انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تشریح اور تفسیر عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. اس سے پہلے اس کا ثواب پڑھنے کا ذکر کر دیتے ہیں. اس سورت کی تلاوت کے جو ثوابی فائدے ہیں اس میں یہ ہے کہ حدیث نبوی ہے کہ اس کی تلاوت کرنے سے یوں سمجھیں جیسے آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہے. اور سورہ بقرہ میں جتنے حروف ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو پھر ثواب آپ خود گن لیں کتنا ثواب ہوگا. نیکیاں یوں ہی سمجھیں جیسے مثبت پوائنٹ ہوتے ہیں. اس زمانے میں یہ باتیں شاید اس طرح سمجھ نہ آتی، لیکن آج کے زمانے میں جب کہ گیم ساری پوائنٹ اور سکورنگ کی ہوتی ہے تو سارے سکور ہی چلتے ہیں کہ کس کے کتنے سکور ہیں، بینک میں کتنا کیا ہے جی رقم کا بیلنس ہے، نمبر ہے. ہوتا تو نمبر ہی ہے، کھانا پینا کو تو اس کا اتنا ہی ہوتا ہے. صرف کیا ہوتا ہے نمبر زیادہ ہونے سے آدمی کیا ہے جیت جاتا ہے. دونوں ٹیم میں کوئی خاص اور تو کوئی فرق نہیں پڑا ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے کہ ایک کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں، ایک کے کم ہوتے ہیں. جو زیادہ والی ہوتی ہے وہ جیت جاتی ہے. بس گیم ساری چل رہی ہے کس پر؟ نمبر پر چل رہی ہے. نمبر زیادہ ہوں تو بہتر قرار دیا جاتا ہے اور نمبر جو ہے کم ہو تو کم. تو خدائے کریم نے بھی ہر نیکی کے بدلے، ہر اچھے کام کے بدلے 10 ثواب کی نیکیاں جو ہے درج کرنے کا کہا ہے ہر حرف کے بدلے. تو جب سورہ زلزال پڑھنے سے آپ کو سورہ بقرہ کا ثواب ملے تو آپ کی نیکیاں ماشاءاللہ کروڑوں میں چلی جائیں گی، اس لیے کہ خود سورہ بقرہ 3 سپاروں پر مشتمل ہے اور حروف کی تعداد ماشاءاللہ انگنت ہے، بہت زیادہ ہے. ہر چند کہ آپ تمام سور کے حروف کو گنا ہوا علیکم السلام گن لیا ہے. اب جدید دور میں جو اس قسم کے کام کرنے والے ہیں، اس پہ کام کرنے والے، انہوں نے ہر صورت کے تمام حروف کو ایک ایک کر کے گن لیا کہ اس میں اتنی الف ہیں، اتنی با ہیں، اتنی جیم ہیں، اتنی دالیں ہیں اور اتنے مثلا جو بھی ہیں حروف. تو ایک اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کوئی 1/4 ختم قرآن کرنا چاہتا ہے تو سورہ زلزال کو ایک دفعہ تلاوت کرے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 4 دفعہ سورہ زلزال تلاوت کی جائے تو
ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے اس کو جو اس نیت سے پڑھے۔ البتہ یہ نہ کریں آپ کہ کسی نے آپ کو ختم کرنے کا کہا ہو کہ بھائی ہمیں ختم کر کے دیں قرآن کا، اور آپ جو ہے آرام سے 4 دفعہ سورہ زلزال پڑھ کر کہیں کہ ہم نے ختم کر لیا ہے جی۔ اور ہو سکتا ہے، مجھے اب یہ میں پکا نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن جتنے قرآنوں کا ثواب ابھی بعض اوقات ایک دوسرے کی ملک ان پروگراموں میں ہو رہا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ 150 ختم قرآن کا آپ میری طرف سے لکھ لیں، ملک کرتا ہوں آپ کو، کوئی کہتا ہے کہ 100 قرآن ختم کیا ہے وہ آپ ملک کرتا ہوں، جیسے ہوتا ہے کسی مرحوم کی کل کی پروگرام میں سینکڑوں کے حساب سے قرآن کیا ہو رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر ہو رہے ہوتے ہیں، پڑھے ہوئے بھائی پڑھ لیے ہم نے، 100 قرآن میری طرف سے شامل کر دیں، وہ کہتے ہیں 50 میری طرف سے شمال کر لیں۔ تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہی طریقہ اپنا کر انہوں نے ختم قرآن کا ایک پورا جو ہے لمبی فگر بنائی ہوئی، 30 سپارے قرآن کے پڑھنے میں اور زیادہ نہ لگے، آدھا گھنٹہ نہیں 20 منٹ، اگر کم 20 سے زیادہ ہی لگتے ہیں صحیح سے پڑھا جائے تو آدھا گھنٹہ ایک سپارے کے پڑھنے پہ لگ جاتا ہے۔ تو ایک ختم قرآن کتنے گھنٹوں میں ہونا چاہیے؟ کم از کم بھی 15 گھنٹوں میں ہونا چاہیے، لیکن وہ تو کل ان کے سپرد کیا تھا کہ بھائی قرآن پڑھنے، آج وہ 100 قرآن آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ تو یقیناً کوئی انہوں نے کارنامہ اس قسم کا جو ہے یا اس قسم کے اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا، یا کل کے بارے میں، کل ہو اللہ کے بارے میں بھی ہمارے پاس ہے نا، پکی حدیث ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ کل ہو اللہ احد پڑھتے ہیں پوری سورت تو تیسرا حصہ قرآن کا آپ کا سمجھیں گے 10 سپاروں کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ اگر 3 دفعہ پڑھ لیں تو سمجھیں گے پورا قرآن آپ نے ختم کر لیا ہے۔ تو اس طرح اس صورت کے بارے میں بھی حدیث نبوی ہے کہ جو اس نیت سے پڑھے، اپنے لیے پڑھے اور یا کسی کے لیے بھی پڑھے، تو یقیناً اس کو ثواب یہ ملے گا انشاءاللہ۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ اب یہ جو سمجھنے والے ہیں وہ غلط سمجھتے رہیں کہ آپ نے مثلا پورا قرآن اس طرح پڑھا ہے تو پڑھا ہے، لیکن ثواب کے لحاظ سے نبی کی حدیثیں موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ یہ ثواب ملتا ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ ایک اور فائدہ جو کہ بعض اوقات لوگ بعض اموات سے، بعض موتوں کی بعض صورتوں سے ڈرتے ہیں، موت تو بالآخر آنی ہے، آرام سے آئے یا کسی حادثے میں یا کسی سلسلے میں یا کسی، تو بعض اوقات زلزلوں میں، وعلیکم السلام، زلزلوں میں موتیں واقع ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں اور موت کچھ بھی آ جائے، زلزلے میں موت نہ آئے کہ وہ بلڈنگوں کے نیچے انسان دبا ہوا ہو، نیچے پڑا ہو اور اس کے اوپر سے ان بلڈوزروں کے ذریعے کیا ہے ملبہ ہٹا کے انسان کو نکالنے کا کام کیا جائے۔ تو اس قسم کا کوئی اللہ نہ کرے کہ کوئی سلسلہ ہو، تو اگر کوئی بندہ زلزلے کے حوالے سے موت سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ سورہ زلزال کو اپنی نوافل میں شامل کرے، نافلہ نمازوں میں سورہ زلزال سورہ حمد کے بعد پڑھے، انشاءاللہ خدا کریم اس کے زلزلے سے، موت سے اس کو بچائے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی ڈرتا ہے کہ بجلی اس پر آ گرے، ہاں جی، خطرہ ہوتا ہے کہ بجلی نہ گر جائے، خدا نخواستہ آپ کسی ایسے موسم میں باہر ہیں اور بجلی بہت سخت چمک رہی ہے، کڑک رہی ہے، اور اس طرح کی صورتحال ہے کہ آپ کو ایسے ڈر لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہیں بجلی جو ہے وہ ادھر ہی نہ آ گرے، تو آپ سورہ زلزال پڑھیں اور اپنے آپ کو محفوظ بنائیں۔ اسی طرح دوسری آفات سے بھی اگر کوئی بچنا چاہتا ہے، مختلف قسم کی آفات اور نقصانات کا خطرہ انسان کو ہوتا ہے، تو سورہ زلزال اس بارے میں اس کی مدد کر سکتی ہے۔ اسی نیت سے پڑھیں، بِإِذْنِ اللہ انشاءاللہ اس کو
اس مصیبت سے نجات ملے گی۔ ثواب کے حوالے سے ایک اور بات بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہے کہ انہوں نے فرمایا اگر کوئی سورہ زلزال کو مسلسل پڑھتا رہے اور اس نیت سے پڑھے کہ خدا کریم اس کو ثواب دے گا، تو خدا کریم روز حشر کہے گا کہ جو مرضی ہے جنت کے جس حصے میں مرضی ہے آپ بسم اللہ آپ کی اپنی ہے، آپ اپنے لیے اپنی جگہ سلیکٹ کر لیں اور اپنی مرضی سے جنت کے جس حصے میں بھی رہنا چاہتے ہیں رہ لیں۔ اس کے بعد جو اور چیز لکھی گئی ہے کہ اس کا فائدہ ہوتا ہے، یہ ثواب یقیناً آخرت میں ان کا زیادہ تر حصول ہونا ہے، یا ایک دو چیزیں جو دنیا کے بارے میں بتائی ہیں یہ جو ہے یہ بھی دنیا میں انسان کو حاصل ہونے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اس کو جیسے کہ سورہ بینہ کے بارے میں بھی ہم نے یہ چیزیں بتائی ہوئی ہیں، یہ جو ابھی 3-4 چیزیں ذکر کرنے لگے ہیں سورہ بینہ میں بھی کہہ چکے ہیں کہ اس کو اگر کسی روٹی پر لکھ کر، پتلی سی روٹی پر لکھ کر اگر چور کو کھلائی جائے تو اس کے گلے میں پھنس جائے گی۔ اب یہ اس لیے نہیں ہے کہ پہلے آپ چور پکڑ لیں پھر اس کو جو ہے روٹی کھلائیں تاکہ اس کے گلے میں پھنس جائے، ہیں جی، پھر اس کا علاج کراتے رہیں، اس لیے نہیں، اس لیے ہے کہ کیا ہے ایک مجموعہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ چور باہر سے نہیں ہے انہی میں، لیکن کوئی مان نہیں رہا ہے، تو ان میں اس قسم کی روٹی آپ جب کھلائیں گے تو وہ کیا ہوگا، چور جو ان میں ہوگا اس کو کیا ہو جائے گی، روٹی پھنس جائے گی۔ یا پھر یہ کام کریں کہ یہ سورت جو ہے چور کا نام لے کر سورت پڑھیں اور ایک انگوٹھی اپنے سامنے رکھ دیں، ایک انگوٹھی سامنے رکھیں اور ایک بندے کا نام لیں، مثلا فرض کریں کہ کرلو، ہاں بھائی یہ چور ہے، نے نام اس لیے ایسا لیا تاکہ کسی کا نام نہ ہو جائے، کسی ایسا نام ہو جو ایسے اس نام میں کوئی ایسی بات تھی بھائی، تو اس کا نام لے کر اس کے بعد یہ سورہ زلزال پڑھیں تو وہ انگوٹھی حرکت میں آ جائے گی، انگوٹھی اپنی، اگر یہ چور ہوا تو انگوٹھی کیا کر جائے گی، اپنی جگہ سے تھوڑی سی ہل جائے گی، حرکت کر لے گی، اور آپ کو یقین ہو جائے گا کہ بندہ یہی چور ہے۔ اور یہ اکثر پیش آتے ہیں مسائل، ہاں۔ تو اس کے بعد ایک اور بات لکھی ہے کہ اگر آپ کسی سخت یا بادشاہ یا حکمران یا کسی ایسے بندے افسر کے پاس جا رہے ہیں جس سے خطرہ ہے آپ کو کہ کوئی مسائل پیش نہ آئے، مشکلات پیش نہ آئے، یا آپ پر وہ کوئی سختی نہ کرے، تو آپ کیا کریں، ہاں جی، سورہ زلزال پڑھ کر جائیں، اپنے اوپر پھونک جائیں اور اس کی طرف پھونک دیں، تو انشاءاللہ آپ بڑی آسانی سے اس کے سامنے سے اس کے ساتھ بات چیت کر کے آ جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ لقوہ کے مریض کے لیے بھی یہی کہا گیا کہ نئے برتن میں اس صورت کو آپ لکھیں اور لکھ کر لقوہ والے شخص کو کہیں کہ وہ اس میں نظر کرے، دیکھے، تو انشاءاللہ اس کو بھی افاقہ ہوگا۔ چلتے ہیں اس کے ترجمے اور تشریح کی طرف۔ یہ صورت بتایا گیا ہے کہ یہ صورت ظاہراً جیسے لکھا ہے کہ یہ صورت مدنی ہے، اس میں تو انہوں نے یہی لکھا ہے کہ یہ صورت مدنی ہے، لیکن اس کا جو مضمون ہے وہ ایسے مدنی مضمون لگ نہیں رہا، تو میں ایک دوسری تفسیر میں بھی دیکھ لیتا ہوں کہ انہوں نے اس صورت کو کون سی صورت قرار دیا ہے۔ دوسری اس سے ایک اور تفسیر ہے ہمارے پاس الکوثر، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے مدنی اور مکی ہونے میں اختلاف ہے۔ ہاں، انوار النجف میں لکھا ہے کہ یہ
سرے سے کیا ہے؟ مدنی ہے، لیکن اس کا مضمون کیا ہے؟ چونکہ مضمون قیامت کے حوالے سے ہے تو مضمون اس کا کون سا لگتا ہے آپ دوستوں کو؟ اب اتنا تو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ کیا ہے؟ سورت مکی ہے، اس لیے کہ جو اصول دین کے بارے میں بات کرتی ہے، جس میں اصول دین کی بات ہوئی ہوتی ہے، وہ زیادہ تر صورتیں کیا ہیں؟ مکی ہوتی ہیں۔ اور یہاں ایک اور ہمارے پاس ہے، موجود ہے تفسیر اصلاحی صاحب کی، جو کہ خود ایک معروف تفسیر ہے اہل سنت میں۔ اس میں یہ انہوں نے اس میں کیا لکھا ہے جی کہ یہ صورت ظاہراً انہوں نے اس میں یہ نہیں لکھا کہ یہ مکی ہے یا مدنی، اس بات کو ہی چھوڑ دیا ہے۔ کوئی اس میں ابتدا میں جیسے کہ سب ذکر کرتے ہیں، انہوں نے اس کا یہ کوئی حوالہ نہیں دیا ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ بہرحال یہ چیزیں کوئی اتنا اس کے معنی کے لحاظ سے وہ نہیں کرتی ہیں، لیکن کبھی کبھار کوئی ایک حوالہ یا کسی وجہ سے نا تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے سمجھنے میں، ہمیں نا معانی کے سمجھنے میں کسی صورت کا یہ پتہ چل جانا کہ وہ مکہ کی ہے یا مدینہ کی ہے یا جیسے ہے، تو تھوڑا سا ہمیں بعض اوقات معانی کے سمجھنے میں مدد مل جاتی ہے، لیکن ایسے بہت زیادہ بھی ضروری نہیں ہے۔ تو مکہ میں یا مدینہ میں نازل ہونے والی صورت، یہ زیادہ اس کا فوکس اور تمرکز ہے قیامت کے ایک منظر کے پیش کرنے پر، کہ جب قیامت ہوگی تو یہ صورتحال پیش آئے گی۔ بس پہلے تو یہ ہے کہ خدا کریم وہ علامت بتاتا ہے کہ اس وقت کیا ہونا ہے، کس قسم کے حالات پیش آنے ہیں، اور یہ چیزیں ایسے ہیں جیسے آپ کو نا کسی فرض کریں کہ ابھی آپ کو موسم کے حالات کوئی بندہ بتا دیتا ہے، جیسے ابھی بہت جلدی یہ جو موسم کے حالات ہیں بہت مہم ہو گئے ہیں پورے جہان میں، اور لوگ موسمی حالات کو چیک کر کے اپنی ٹریولنگ، اپنے پروگرام، اپنے سلسلے طے کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ایسے ہے، لیکن ہمارے ہاں صرف کس لیول پر زراعت کے حوالے سے لوگوں کو کنسرن ہوتی ہے کہ کس دن کٹائی کا کام شروع کریں، کس دن نہ کریں، کیا کریں، بوائی کا کام بھی موسموں کو تھوڑا بہت دیکھ کر کہ بارش ہو جائے یا ہونی ہے یا اس طرح کی، لیکن ابھی اس لیول کی نہیں۔ لیکن بیرونی ممالک میں انسان اپنے سفر، آنا جانا، اپنے پروگرام اور دوسرے سلسلے سارے موسم کو چیک کر کے موسم کو دیکھ کر کرتے ہیں، تو موسم کا حال بتایا جاتا ہے۔ بس جیسے موسم کا حال اس طرح آپ کی تیاری، فرض کریں آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ جس سفر پہ جا رہے ہیں وہاں یہ چیزیں ہونی ہیں، سردی کا یہ ٹیمپریچر ہونا ہے، گرمی اس طرح ہونی ہے، اور بارش ہونی ہے یا نہیں، تو اس کے مطابق لباس اور باقی تیاری کرتے ہیں۔ خدا کریم ہمیں کیوں یہ بتا رہا ہے؟ یہ جو حالات بعد میں پیش آ رہے ہیں وہ بھی اسی لیے کہ ہم کیا کر لیں، اس قسم کی حالات کے لیے اپنے آپ کو ابھی سے تیار کر لیں، ابھی سے اس کام کے لیے تیار ہو جائیں کہ، اور یہ خدا کریم کی مہربانی ہے کہ ہمیں پہلے سے کیا کر رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے، بتا رہا ہے۔ یہی اس کا فضل ہے، یہی اس کا کرم ہے کہ انسانوں کو وہ چیز جو ان کو نظر نہیں آتی ہے، جو بعد میں آ رہی ہے اور ہم تیزی سے اس کی طرف جا رہے ہیں، اس چیز کا پہلے سے بتا رہا ہے کہ انسانوں آگے آپ کی زندگی کے لیے یہ پیش آنا ہے۔ کیا ہوگا؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، ہل کے رہ جائے گی زمین، اور کیا ہلنا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہ لرزہ جو زمین پوری کو ہلا کے رکھ دے گا۔ ابھی آپ دوستوں کو پتہ ہے اور توجہ رکھتے ہیں کہ اب جو زلزلے ابھی آتے ہیں، بڑے سے بڑے زلزلے بھی ہوں تو وہ زمین کے ایک حصے میں ہوتے ہیں۔ زلزلہ جو ابھی آتا ہے وہ زمین کے ایک حصے میں آتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ کبھی پوری زمین کا زلزلہ آج تک نہیں آیا ہے کہ پوری زمین جو ہے وہ ہل کے رہ جائے، یہ زلزلہ ابھی انسانوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ زمین اپنی جگہ پہ بالکل سٹیبل ہوتی ہے۔ یہ ایسے ہے کہ
جیسے زمین کو اندر سے ایک چھوٹا سا کسی ایک جگہ دھماکہ ہو، ہاں ہوتا بھی ایسے ہے اندر سے زمین کے وہ خاص قسم کے جو اندر، اور آپ یہ معلومات جنرل معلومات ہیں، آپ انشاءاللہ ان چیزوں کی طرف بھی توجہ رکھیں کہ اندر کیا چل رہا ہے، زمین کے اندر کیا چل رہا ہے، یہ خود ایک مسئلہ ہے، اتنا سلسلہ ہو رہا ہے اندر جو ہے وہ لاوے پک رہے ہیں، اندر بہت کچھ موجود ہے، ہاں زمین کی گہرائی کوئی 10-12 ہزار کلومیٹر ظاہراً ہے، ادھر سے سوراخ کریں دوسری طرف سے سوراخ نکلے تو کوئی 12,000 یا اتنا 42 کے لگ بھگ کلومیٹر کا ملنا، تو یہ اندر جو ہے بہت کچھ ہو رہا ہے، اندر جو ہے سمجھیں کہ دیگیں پک رہی ہیں، ہاں آگ ہے اور لاوے ہیں اور پتہ نہیں کیا گرمی ہے اندر موجود ہے، اور کبھی کبھار وہ جب اپنی حد سے بڑھ جاتا ہے تو کسی ایک جگہ کیا ہو جاتا ہے، سوراخ ہو جاتا ہے اور اس سے وہ جو ہے نکلنے لگتا ہے وہ کچھ جو اندر ہوتا ہے، ایک اندر چھپی، ایک اندر اس زمین کے اندر ایک جہنم قسم کی ٹائپ کی چیز چھپی ہوئی ہے۔ کبھی آپ نے لاوا دیکھا ہے؟ یہ جو باہر نکلتا ہے مواد پہاڑوں سے نکل آتا ہے، کہتے ہیں کہ کیا آتش فشاں جسے کہتے ہیں، آتش فشاں بھائی پھٹا ہے اور زمین کے کسی خاص حصے سے ایک سوراخ ہوتا اکثر پہاڑوں پر ہی ہے، کسی پہاڑ کے کونے سے جو ہے یا کسی اس سے سرے سے ایک بہت بڑا سوراخ ہو جاتا ہے خود بخود، اور آٹومیٹک خود بخود جو ہے وہ وہاں سے لاوا نکلتا ہے، اور وہ لاوا کیا ہوتا ہے، پگھلے ہوئے پتھر، آگ کے ذریعے پگھلے ہوئے پتھر۔ کبھی آپ نے دیکھی ہوں گی یہ تصویریں، ٹی وی پہ تو بہت دکھاتے ہیں پگھلے ہوئے پتھر، تو یہ ایک چیز ہے اس سے اندر۔ تو یہ جو زلزلہ جس کی خدا کریم اس صورت میں بات کر رہا ہے وہ یہ عام ہمارے والے چھوٹے یہ جسے کہتے ہیں کہ چوچے زلزلے نہیں ہیں، بڑے بڑے ہوں گے، بڑا زلزلہ جو پوری زمین کو کیا کر دے گا۔ ہاں یہ چنو منو زلزلے جو ابھی ہماری زندگی تو یہی تلپٹ کر دیتے ہیں، یہ جو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، ہاں کسی حصے میں ہوتا ہے، پورے ملک میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ ابھی جو زلزلہ ادھر ہمارے پاکستان میں آیا تھا کشمیر کے علاقے میں، وہ صرف کشمیر کے علاقے میں تھا، یہاں تک تو صرف اس کے شاکس محسوس ہوئے تھے کہ بھائی ہاں کہیں زلزلہ آیا ہے، ہاں جی جو مین اس کا مرکز تھا وہ کشمیر کے علاقے، تو کتنی تباہی ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے سارے سلسلے، کتنے سال ہو گئے، 15-20 سال کے لگ بھگ ٹائم ہو رہا ہے۔ اسی طرح دوسرے ممالک کہیں ایک جگہ آتا ہے زلزلہ، ایک جگہ بہت محدود، یہ کہہ رہے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب ہلے گی اور زلزلے میں آئے گی زمین، اور وہ بھی زمین پوری کا زلزلہ ہوگا، ہاں پوری زمین سمجھے ایک جیسے مٹکا سا ہوتا ہے ایسے، ہاں مٹکے میں جب آپ پانی یا کوئی چیز یا ایسے لکوڈ ڈال کے ایسے سے ہلائیں، ہاں تو پھر کیا ہوگا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زلزلت میں یہ جو ہے فعل کون سا ہے، مجہول لگایا ہے، زلزلت الارض جب ہلائی جائے گی، بس کوئی ایسے خود سے نہیں ہلے گی ایسے، ہاں کوئی بندہ یا کوئی فرشتہ یا خدا کے اپنے جو سلسلے ہیں اسباب ہیں اس سلسلے میں ان کے ذریعے سے یہ کام کیا جائے گا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کسی ایسے تھوڑی بڑی طاقت والا بندہ ہوگا جو پتہ نہیں ایسے مشکل سے ادھر کرے گا، نہیں ایسے صحیح سے جمع کر اس کو کیا کرے گا، ہلائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہ بھی زلزال وہ جو زمین سے مربوط ہے، وہ جو خدا جانتا ہے اس کا کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی، صرف کہا ہے زلزالہا، وہ جو زمین کا لرزہ ہوگا، اور اس سے کیا ہوگا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین جو ہے پھر کیا ہوگی، اپنے جو بھی ثقل اس میں موجود ہے، جو بھی بھاری پن موجود ہے، جو بھی اس میں، اب یہ ثقل کیا چیز ہے، وہ سارے کا سارا باہر دے دے گی، زمین اپنے اندر موجود ساری سختیوں کو، ثقل کو، یہ جو وزن ہے اس میں وہ سارے باہر نکال۔ اب یہ وزن کیا چیز ہے،
مختلف رائے ہیں اس بارے میں. کسی نے کہا ہے کہ یہی جو ابھی سارے معدن وغیرہ پڑے ہیں نیچے، قیمتی چیزیں ہیں ساری، وہ نکال دے گی. ہاں، کچھوں نے کہا کہ نہیں، یہ جہنم کی طرح وہ آگ باہر نکالے گی. کسی نے کہا کہ نہیں، یہ جو لوگوں کے گناہ ہیں یہ زمین میں ثبت ہیں، زمین میں درج ہیں. ابھی جو ہمیں زمین کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ایک کاپی کدھر جا رہی ہے؟ زمین اس کو ثبت کر رہی ہے اور اس کو درج کر رہی ہے. جیسے کہ گواہی دینے والوں میں یہ گواہی بھی دے گی نا زمین. گواہوں میں سے ایک گواہ کیا ہے؟ زمین ہوگی کہ بھائی یہ میرے اس وجود پر یہ کام ہوا ہے. جو بھی ہو، اچھائی کی بھی گواہی دے گی، خرابی کی بھی دے گی. یعنی یہ نہیں کہ صرف وہ خرابیوں کو نظر میں رکھ کے اچھائی آپ نے اگر 2 رکعت نماز ادھر پڑھی ہے ادھر پڑھی ہے، تب بھی تو کہتے ہیں ہر مسجد میں جا کر کیا کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، ہر نئی جگہ پہ 2 رکعت نماز پڑھیں تحیت. اس لیے کہ وہ زمین آپ کا ساتھ دے گی، وہ گواہ ہوگی کہ اے اللہ یہ بندہ جو ہے نا تیری بندگی اس نے ادھر بھی کی تھی، تیری بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کی تھی ہر جگہ. تو اخرجت الارض اسقالہا، سکل سے ہے، اسقال جمع ہے، تو نکال دے گی سارے کے سارے. اچھا، جب یہ حالت ہوگی تو وقال الانسان، انسان بھی اس حالت کو ناظر ہوگا، دیکھے گا. انسان موجود ہوں گے، پورے عالم میں موجود ہیں. تو وقال الانسان کسی ایک جگہ کا نہیں، قال الانسان یعنی تقریباً ہر انسان، تقریباً ہر انسان کہہ بولے گا کیا؟ مالا، اوکے ہو گئی، ہاں یا ایسا کہ ہو گیا. ہاں، ضمیر تو اس نے غائب کی لگائی ہے. ہاں، ہر بندہ دوسرے، ہاں اس کو کیا ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا بھائی. ہاں، زمین ہو سکتا ہے کہ کافی دیر ہلتی رہے، ہاں ہو سکتا ہے کافی دیر ہلتی رہے اور ہر بندہ دوسرے کو ملے، ہاں بھائی اس کو کیا ہوا ہے، اس کو کیا ہو گیا. سارے ایک دوسرے سے پوچھے. قال الانسان، کس علاقے کا انسان؟ یہ نہیں کہا قال الانسان جیسے ان الانسان لفی خسر، قال الانسان، انسان کہہ دے گا، بولنے لگ جائے گا کہ کیا ہو گیا ایسے. خدا کریم فرماتا ہے کہ اس دن یوم اذن، اس دن جس دن یہ زلزال زمین کو آئے گا اور ہر چیز وہ باہر نکال کے پھینکے گی، تحدث اخبارہا، یہ ہل کر ساری کہانیاں باہر نکال دے گی. اخبارہا، جو خبریں زمین کو پتہ ہیں وہ ساری کی ساری بول دے گی. تحدثو یعنی تحدث و حدثہ یہ بولنے کو کہتے ہیں، بات چیت کرنے کو کہتے ہیں. تو وہ ساری باتیں کہہ دے گی. بڑی عجیب کہانی ہوگی بھائی. اور بھی نہیں گواہ تو زمین جیسا چیز بھی گواہ بن جائے گی. پھر جائیں گے تو جائیں گے کدھر ہیں جی؟ زمین سے ہٹ کر تو کوئی بندہ کہیں ادھر ادھر چھپ ہی نہیں سکتا. کوئی کہتا ہے نا کہ چلیں ادھر سے چھپ جائیں، ادھر چھپ جائیں، ادھر بندے ہیں، ادھر دیکھنے والے ہیں، ادھر یہ ہے، ادھر وہ ہے. ہاں، وہ زمین سے ہٹ کے کون کوئی کرے گا ہیں جی؟ جدھر بھی کرے گا نیچے زمین تو ہے، تو زمین تو گواہی دے گی بھائی ہاں یہ یوم تحدث، یوم اذن تحدثو، بات کرے گی، بتائے گی، واضح کر دے گی، سامنے لے آئے گی کیا؟ اخبارہا. کیوں یہ کام کرے گی؟ اس کو کیا پڑی ہے؟ کون سی ہمارے ساتھ اس کی دشمنی ہے؟ زمین کی کیا دشمنی ہے بھائی انسان کے ساتھ جو اس کی ساری رپورٹیں ادھر جو ہے نا دے دے گی. فرماتے ہیں بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو کہا ہے کہ بتاؤ بھائی، ساری کہانی سامنے بتا دو، واضح کر دو کیا کیا ہوا ہے ہیں جی. أَوْحَى لَهَا، کہ تیرے رب نے، اے نبی تیرے رب نے اسے کہا ہے کہ پھر کیا ہوگا. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا، ریوڑ کی طرح لوگوں کو آگے لگا کے یا جیسے بھی لایا جائے گا. اور اس لیے کہ آپ جانتے ہیں نا کہ جب کوئی چیز ہلائی جائے، مکھن نکالنے کے لیے کیا کرتے ہیں ہاں جی؟
لسی کو یا اس جو دہی ہوتی ہے اس کو ایک خاص قسم کے برتن میں ڈال کے، پرانے زمانے میں ابھی مشقیں بعض ایریا میں ہوتی ہیں یا کوئی بھی برتن ہو، اس کو زور سے ایسے ایسے ہلائیں تو آخر میں کیا ہو جائے گا، سارا مکھن ایک جگہ جمع ہو جائے گا۔ تو جب ایسے ایسے کریں گے نا تو بندے سارے بالکل ایسے نکل کے آ رہے ہوں گے۔ اور اسکال سے مراد مردے بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اور احتمال جو میں نے ابھی بھول گیا تھا بتانا، وہ یہ ہے کہ سارے جتنے بھی زمین میں دفن لوگ ہیں سب کو کیا کر دے گی، باہر نکال دے گی۔ اسی زلزال سے سارے بندے جتنے بھی دفن ہیں، وہ کدھر سے کب کہاں دفن ہیں، سب کو کیا کر دے گی، باہر نکال دے گی۔ تو اس دن پھر یوم یصدر الناس، یصدر یعنی ایسے گروہوں کی صورت میں ان کو، وہ خود ریوڑ کی صورت میں، گروہ کی صورت میں۔ ویسے تو یصدر کہتے بھی آپ پڑھ چکے ہیں ابتدا میں کہ مصدر کا معنی کیا ہے، مصدر کا لغوی معنی یہ ہے کہ کیا، کسی ریوڑ کو اپنے اس جہاں وہ اکٹھا ہوتا ہے اس جگہ لایا جائے۔ تو یصدر الناس، لوگوں کا بھی یقیناً اس صورت میں تو جب سب اکٹھے ہوں گے تو ریوڑ ہی ہوگا، ہیں جی۔ یصدر الناس اشتاتا، ہیں جی، بکھرے ہوئے ہوں، جو بکھرے ہوئے ہوں گے ان کو، ان کی طرف کیا، کس لیے ہے اللہ ان کو کیوں ادھر لایا جا رہا ہے، اکٹھا کیوں کیا جا رہا ہے، مسئلہ کیا ہے، پڑے رہیں، نہیں لایا جائے گا، کیوں، یراؤ اعمالہم، تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ یہ نہیں کہا کہ ان کو لسٹیں دی جائیں، ان کو بتائے جائیں، اعمال کی فلم ان کے سامنے رکھی جائے گی، کیونکہ زمین نے سارا دیا جو ہے نا وہ کیا کر دیا ہے، ہر چیز باہر نکال دی ہے، اور اب ہمارے اعمال شکل کی صورت میں باہر پڑے۔ جو ہم نے کیا ہے اس کی ایک پرت بنتی ہے اور زمین میں دفن ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر خدا نخواستہ کسی نے مثال کے طور پر غیبت کی، قرآن میں ہے کہ جو غیبت کرتا ہے ایسے ہے جیسے بھائی کا گوشت کھا رہا ہو، مرے بھائی کا، ٹھیک ہے، قرآن میں۔ اب یہ ہمیں تو نظر نہیں آتا ہے، غیبت بڑے مزے سے کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں اور کرتے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بڑا مزہ بھی آتا ہے، بندہ اور بھی پوچھتا ہے اچھا پھر کیا ہو یار۔ لیکن یہ قرآن میں ہے کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کی طرح ہے، تو یہ انسان ایسے ہوگا جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، یہ شکل اس سے قائم ہو جائے گی، یہ تصویر بن جائے گی، یہ صورتحال بن جائے گی اور زمین میں چلی جائے گی۔ اس دن یہ تصویر اس کے سامنے رکھی جائے گی کہ وہ ٹائم جو ہے جب موبائل کا ویلا آپ نے آور پورا کرنے کے لیے کہا تھا کہ اچھا وہ فلانے تک یہ بنیا، اور پھر شروع کی تھی کہانی، پھر ساری اس کی جو ڈیٹیل تھی آپ نے بتائی تھی، یہ دیکھو، یہ ہو، یہ تمہارے سامنے یہ کام تھا جو تو نے کیا تھا، اتنی دیر تو یہ کسی بھائی کا گوشت اس طرح کھاتا رہا تھا، نوچ کے۔ یہ کیا، لیجراؤ، دکھائے جائیں گے ان کے اعمال، ان کو دکھائے جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا، آخر کیا ہے، جمع تفریق کے بعد ہے اللہ نتیجہ فرمائیے، کہتے ہیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کسی نے ایک ذرہ اچھائی کی، ایک ذرہ اچھائی، ذرہ یعنی جیسے ذرہ، اصل میں ذرہ کس کو کہتے ہیں، کبھی ایک لائٹ کسی کمرے کے یا کسی کی دروازے کے یا کسی جگہ کی سوراخ سے کرن داخل ہو رہی ہو نا، تو اس کرن میں جو وہ اڑتے ہوئے ذرے آپ کو نظر آتے ہیں اس کو کہتے ہیں ذرہ۔ ذرہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، وہ اگر کرن نہ ہو تو آپ کو کبھی نظر بھی نہیں آئے۔ ابھی اسی فضا میں یہ جو ہمارے سامنے ہے، اس میں ہزاروں ذرات ابھی موجود ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ یہ ذرات خدا کریم فرماتا ہے اتنا چھوٹا بھی نیک کام اگر کسی نے کیا تو اس کو ہم دکھائیں گے، اس لیے کہ زمین میں وہ سب جو ہے موجود جو ہے اب سارا نکل کے باہر آ گیا، سامنے رکھیں گے کہ یہ کام کیا تھا۔ ایک اچھی فرض کریں کہ آپ نے کسی پر رحم دلانہ نظر کی تھی، کسی کی بات سنی اور آپ کے دل میں رحم آیا تھا،
آپ نے بہت چھوٹی سی مدد کی تھی، کسی کی بہت تھوڑی سی مدد کی تھی، آپ کی طرف سے کسی کے بارے میں بھلا ہو گیا تھا، وہ آپ کا کہیں گیا نہیں ہے، موجود ہے، لکھا ہوا ہے، سب پیش ہوگا۔ اور دوسری طرف وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، مثقال یعنی وزن، مثقال اس کو کہتے ہیں، وہ تولنے کا جو آلت ہوتا ہے، میزان کے وزن پر ہے، سکل سے ہے، جو وزن کے حوالے سے مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے وزن کے برابر۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، اور بات سوچنے کی نہیں ہے۔ ہم تو سوچ رہے ہیں نا کہ ہم سوچنے میں بڑے اچھا سوچتے ہیں، ہاں ہم چاہتے ہیں سارے اچھے کام ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کی مدد کریں، بڑا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں سب کے ساتھ اچھائی کریں، ہم چاہتے ہیں نیکی کے جتنے کام ہیں وہ کریں۔ یہ کافی نہیں ہے، یہاں اس کی تو بات ہی نہیں ہے۔ خدا کریم نے کہا ہے وَمَن یعمل، جو کرتا ہے۔ جیسے آپ برا سوچیں تو آپ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے برے سوچنے کے بارے میں آپ کو کوئی سزا دی جائے۔ کسی نے صرف برا سوچا ہے، کیا کچھ نہیں، تو کوئی آپ چاہیں گے، قبول کریں گے کہ آپ کو سزا دی جائے؟ ہاں مثلا آپ نے سوچا ہے، فرض کریں میں ماننے کی بات کروں، چلے عقیدے کی بات، آپ نے سوچا ہے سب بھی کہ اگر ہندو مذہب قبول کر لیا جائے، یہ سوچا ہے صرف، تو اس کا کوئی آپ کو گناہ ملے گا؟ کوئی اس کا آپ کو خمیازہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، چاہیں گے بھی نہیں۔ اگر آپ کو کوئی سزا دے، آپ کہیں یار یہ کیسا انصاف ہے؟ تو اگر آپ نے اچھا سوچا، صرف سوچا، جیسے آپ نے اللہ کو مانا ہوا ہے، نبی کو مانا ہوا ہے، اہل بیت کو مانا ہوا ہے، صحابہ کو مانا ہوا ہے، صرف سوچا ہوا ہے، ان کی کوئی بات آپ مانتے نہیں ہیں، صرف سوچ کی حد تک آپ نے ان کو مانا ہوا ہے، تو پھر آپ کو فائدہ ملے گا کوئی؟ ادھر سے بھی تو کچھ نہیں ملنا نا، ادھر سے خرابی نہیں ہونی ہے تو ادھر سے حاصل بھی کوئی۔ اسی لیے خدا کریم نے نہیں کہا ہے کہ وَمَن یُؤْمِن، صرف کیا کہا ہے؟ وَمَن یعمل، جو بھی، اور وَمَن لگا کر کہہ دیا ہے کہ اس میں شاید یہ کہ کون ہے نہیں دیکھا جائے گا، جو بھی نیکی کرے گا اس کے سامنے لایا جائے گا، اسے دکھایا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، اگر کسی نے تھوڑا بہت بھی شر خرابی کی تو یَرَہُ، اس کو دکھایا جائے گا۔ خدا کریم ہمیں محفوظ رکھے اور قیامت کے دن ہماری مدد فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ایک سوال ہمارے پاس ہے اور اس کا بھی جواب آج ادھر جی ہاں جی سوال یہ ہے کہ کسی دوست نے قرآن کے حوالے سے جاننے کے خواہش مند نے یہ سوال کیا ہے کہ سورہ شورى کی آخری آیت ہے 52 نمبر میں فرمان خدا ہے کہ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، ہیں جی، اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ مذکورہ آیت کا ترجمہ اور تفسیر پیش کریں، بہت مہربانی۔ تو ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا عرض کرتے ہیں۔ سورہ شورى، پہلی بات یہ عرض کریں کہ یہ جو آیات آخری آیات ہیں یہ خدا کریم کے انسانوں کے ساتھ تعلق کے بارے میں ہیں کہ کیسے خدا انسانوں سے رابطہ کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ انسان کی اور خدا کی حیثیت کیا ہے۔ خدا کریم اور انسان کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، خدا واجب ہے، یہ ممکن ہے، وہ ازلی ہے، یہ فانی ہے، اور اسی طرح خدا کی صفات انسان کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتی ہیں۔ کس طرح ہو سکتا ہے کہ خدا انسان کے ساتھ کیا کرے؟ رابطہ کرے۔ یہ رابطہ کس انداز میں قائم ہوتا ہے؟
اس لیے کہ جو سنخیت نہ ہو تو رابطہ نہیں ہو سکتا ہے. اگر دو چیزوں کی سنخیت نہ ہو تو رابطہ نہیں ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ لکڑ کو لوہے کے ساتھ ایسے جوڑ نہیں لگا سکتے ہیں. لکڑ کو لوہے کے ساتھ جوڑ نہیں لگا سکتے ہیں جب تک کہ کوئی سنخیت ایسی پیدا نہ کریں کہ جس میں کیا ہو، اس کو جوڑنے کے لیے کوئی تیسری چیز یا کوئی سلسلہ نہ اپنائے ایسے خود، اس لیے کہ ان میں سنخیت نہیں ہے. لیکن لکڑ کو لکڑ کے ساتھ کیسے کر سکیں گے؟ جوڑ لگ سکتا ہے. لوہے کو لوہے کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے. یہ مثال کے لیے دے رہا ہوں. فلسفے میں یہ چیز طے ہے کہ دو چیزوں کا آپس میں اگر رابطہ ہونا ہے تو ان کی سنخیت ہونی چاہیے. کسی ایک چیز سے سنخیت کے بغیر دوسری چیز رابطہ بھی نہیں کر سکتی، اس سے پیدا بھی نہیں ہو سکتی. تو خدا کریم نے اس آیت میں، یہ جو سورہ شورى کی آیت نمبر جہاں سے یہ بحث شروع ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 51 سے بحث یہ شروع ہوتی ہے کہ وما کانا لبشر ان یکلمہ اللہ، کہ کسی بشر کے ساتھ اللہ کا رابطہ، کسی بشر کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ اللہ اس کے ساتھ رابطہ کرے. ما کانا یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. لبشر ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ اس کے ساتھ تکلم کرے، بات کرے، یعنی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے. بشر کی کیا حیثیت ہے کہ اللہ اس کے ساتھ رابطہ کرے. لیکن ایک طریقہ ہے. وہ کیا طریقہ ہے؟ الا واحین، یا تو خدا واحی کی صورت میں اس تک بات پہنچائے، ڈائریکٹ، ہاں جی واحی کرے، خود ہی اس کے ذہن میں وہ بات ڈال دے، جس طرح بھی ڈال دے. او من وراء حجاب، یا یہ ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ کے ساتھ تکلم کیا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے کسی درخت سے آواز آ رہی ہے، ایک حجاب تھا. یا کسی نوم کی صورت میں، نیند میں کوئی بات، جیسے کہ حضرت یوسف کو نیند میں وہ چیز دکھا دی تھی جو بعد میں سب کچھ ہونے والا ہے. یا حضرت ابراہیم کو نیند میں یہ بات دکھائی تھی کہ وہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ خدا کریم کیا کرے، اور یرسل رسولا، یا کسی رسول کو بھیجے. ٹھیک ہے، یہ خدا کا انسانوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے ذرائع ہیں، طریقہ کار ہے. اس پہ بات ہوئی ہے. اور اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں خدا کریم نے نبی کے ساتھ رابطے کی جو صورتحال بیان فرمائی ہے، اس میں کہا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. یہ ہماری مورد بحث ہے. اس کا بھی ایک حصہ ہے، صرف ایک حصہ جو اس سوال کرنے والے محترم نے دیا ہے، وہ ایک حصہ ہے جو آگے آئے گا. تو نبی کے ساتھ رابطے کا طریقہ یہ ہے کہ اوحینا الیک روحن من امرنا، کہ تیرے ساتھ رابطے کا طریقہ ہمارا یہ تھا کہ ہم نے روح من امر کو تیری طرف کیا کیا، واحی کیا. اب روح کے بارے میں بھی بحث ہے، امر کے بارے میں بھی بحث ہے، یہ جو من لگا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی بحث ہے، لیکن ابھی ہم نے یہ بحثیں یہاں نہیں کرنی. جو سوال کیا گیا ہے وہ اگلا جملہ ہے، آیت کا ایک جملہ ہے جس کے بارے میں سوال ہے. وہ کیا ہے؟ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان. اے نبی تو جانتے ہی نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. یہ جملہ ہے تو ڈاڈا، اس لیے کہ ہم نبی کے بارے میں جو کچھ ابھی سوچتے ہیں یا جو ان کی حیثیت اور مقام سوچتے ہیں، وہ تو کیا ہے کہ خدا کریم نے دوسری صورتوں میں فرمایا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ہم تو نبی کو ایسے جانتے ہیں کہ وہ تو تعلیم کتاب دینے والا ہے. ادھر خدا کریم فرما رہا ہے کہ تمہیں تو کتاب یہ بھی نہیں پتہ کتاب ہوتی کیا چیز ہے. دوسرا اگلی ولل ایمان، یہ بھی تو نہیں پتا کہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے. نبی کو، نبی خاتم کو خدا کریم فرما رہا ہے کہ تمہیں تو یہ بھی نہیں، ولا تدری، تو یہ بھی نہیں جانتا
کہ ایمان کیا چیز ہے نہیں جانتا تھا، ہاں کیونکہ لگا ہوا ہے کیا، ما کنتا تو نہیں جانتا تھا کہ ایمان کیا ہے، کتاب کیا ہے۔ ادھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول محور ایمان ہے، جن چیزوں پہ ہمیں ایمان لانا ہے ان میں سے پہلے خدا پھر رسول پہ ایمان لے آنا ہے، جو خود محور ہے ایمان کا۔ اس کے بارے میں خدا کریم فرما رہا ہے کہ ما کنتا تدری مل کتاب ولا ایمان، نہ تو کتاب کو جانتا تھا نہ ایمان کو جانتا تھا۔ تو یہ ایک صورتحال ایسی ذہن میں آتی ہے۔ تو دوستوں کو عرض کر دوں کہ یہ چیز خدا کریم اس لیے اس انداز میں نبی کے بارے میں گفتگو فرماتا ہے تاکہ ہم نبی کے مقام کو سمجھیں اور یہ بھی سمجھیں کہ جو کچھ نبی کے پاس ہے تو وہ خدا کا دیا ہوا ہے، خدا کے دینے سے پہلے نبی کچھ بھی نہیں۔ یہ بات پہلے بھی ہم کتنی دفعہ یہاں عرض کر چکے ہیں کہ جو سلسلے نبی کے یا اہل بیت کے یا دوسرے اولیاء کے یا جو بھی مقرب اللہ ہیں، جو بھی ہیں، چاہے صحابہ میں سے ہیں، چاہے اہل بیت میں سے ہیں، چاہے انبیاء سے، جو بھی ہیں مقرب اللہ، ان کو جو مقامات دیے گئے ہیں وہ کس کی طرف سے ہیں؟ خدا کریم کے دیے ہوئے ہیں۔ اس کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں ہے، اصلاً کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور خدا کریم اس بات کو بار بار قرآن میں 20 جگہ پر اس چیز کو بتایا ہے کہ خود نبی، تاکہ کیا ہو، وجہ کیا ہے، تاکہ کہیں آپ ان کا کوئی ایک امیج بنا کر، ایک خاص قسم کا امیج بنا کر ان کے پیچھے نہ چل پڑیں اور خدا کو بھول جائیں۔ جیسے کہ ابھی سامنے آیا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سارے اسلامی گروپ یا اسلامی سلسلے ہیں، مسلمان ہیں، جنہوں نے خدا کو مانتے تو ہیں لیکن پرائرٹی ان کی کیا ہے، پرائرٹی خدا نہیں رہ گیا بلکہ کیا ہو گیا ہے، انہوں نے اپنے پرائرٹی ان کی دوسری طرف چلی گئی ہے اور وہ دوسرے امور کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور جو خدا سے امور مربوط ہیں ان کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ تو خدا کریم نے حتیٰ نبی کے بارے میں، جن کو بعد میں نبی نے بہت خدا کریم نے اپنی صفات سے نوازا ہے، جیسے خدا کریم نے فرمایا کہ وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے۔ تو ادھر سے فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً للعالمین، وہی صفت جو اپنی ہے وہ نبی کو دے دی۔ یا خدا کریم نے کتنی جگہ کہا ہے کہ ہوا رؤوف رحیم، خدا رؤوف رحیم ہے، اور ادھر نبی کے لیے بھی یہی صفت کہی ہے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف رحیم، نبی بھی اسی طرح ہے۔ اسی طرح اور کریم کا لفظ ہے نبی کے بارے میں، اور شاہد کا لفظ ہے، اسی طرح اور کتنی چیزیں ہیں جو خدا کریم نے نبی کو عطا فرمائی ہیں، بلند درجہ ہو گیا۔ لیکن خدا کریم کئی بار میں ابھی کچھ آیات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، یہ خدا نے اس لیے ہے کہیں آپ خدا کے اتنے مقامات دینے سے ایسا نہ سمجھ لیں، ایسی جگہ نہ پہنچ جائیں کہ آپ نبی کو اصل بنا لیں اور خدا کو پیچھے چھوڑ دیں۔ اس لیے یہ جملہ کہ تو خود سے کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ دیا ہوا ہے وہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ ما تدری ما کنتا تدری، اور مزے کی بات ہے کہ لگایا کیا ہے، ساتھ کنتا لگایا ہے۔ جیسے کہ دوسری آیت، ایک اور آیت پڑھتا ہوں جس میں نبی کے بارے میں خدا کریم نے کچھ آیات پڑھ دیتا ہوں، جہاں مثلا سورہ زحا میں ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ نے تمہیں پایا کہ کچھ بھی نہیں جانتے ہو، راستے کا پتہ ہی نہیں ہے تو اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ یا سورہ یوسف میں فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو اچھے اچھے قصے بتاتے ہیں، بما اوحینا الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کی صورت میں بتاتے ہیں، ھذا القرآن، اس قرآن میں مثلا، یا قرآن کی صورت میں، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چیزیں کیا ہیں، آپ غافلین میں سے تھے۔ ہاں، یا ایک اور آیت میں فرماتے ہیں سورہ ہود 49 آیت میں
تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک ما کنت تعلمھا ولا قومک من قبل، یہ وحی ہے، یہ باتیں ہیں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس سے پہلے نہ تو جانتا تھا نہ تیری قوم کا کوئی بندہ جانتا تھا۔ اسی طرح اس ایک اور آیت میں فرماتا ہے کہ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اگر ہم چاہیں تو جو کچھ تمہیں ہم نے دے رکھے وہ سارا واپس لے لیں، جو کچھ تیری طرف وحی کی اور علم دے رکھا ہے سارے کا سارا کیا کر لیں، واپس لے لیں۔ تو اس کے بعد ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اس کے بعد تو کیا کر سکتا ہے جو تو کچھ کر سکے۔ یہ نبی کو کہا جا رہا ہے اس قسم کی باتیں۔ تو یہ ساری باتیں کس لیے؟ تاکہ آپ شخصیت پرستی نہ کریں، شخصیت کے دائرے سے باہر نکلیں، خدا کے دین کو لیں، اور اگر کوئی شخصیت کسی اچھی جگہ دین میں ہے تو اس کو اتنا درجہ دیں کہ دین کے حوالے سے، کہ جتنا دین میں وہ مہم ہے اتنا اس کو، یعنی خدا کی طرف سے جو اہمیت ان کو ملی ہوئی ہے اتنی دیں، اس سے بڑھائیں نہیں ہے۔ اسی طرح آگے اور بھی آیات ہیں جس میں خدا کریم نے نبی کے بارے میں، مثلا کام کے بارے میں کہا کہ اگر تو چاہے تو کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ ہاں، انک لا تہدی، یہ سورہ القصص آیت نمبر 56 میں ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ بات ہے۔ یا نبی نے خود بھی بطور اس کے جواب میں نبی نے بھی اسی طرح کے جملے کہے ہیں کہ میں خود سے کچھ بھی نہیں ہوں۔ کہا ہے کہ سورہ سبا میں یہ حضرت نے کہا ہے قُلْ إِن زَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ، اگر میں گمراہ ہو جاؤں تو یہ میری اپنے اس پر ہے، اس لیے کہ میں خود سے کچھ بھی نہیں ہوں، اس لیے کہ میں خود سے کچھ نہیں ہوں۔ اگر گمراہ بھی ہو جاؤں تو میں ہو سکتا ہوں، ہاں، لیکن اگر میں ہدایت پر ہوں، ابھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں ہدایت پر ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو یہ اس چیز کی وجہ سے جو اللہ نے میرے اوپر وحی کی ہے، اس کی وجہ سے میں اب ہدایت پر ہوں۔ تو خدا کریم اس آیت میں یہ بتا رہا ہے کہ ما کنتا، اب یہ کنتا کس مرحلے پر ہے، کس مرحلے پر ہے اللہ؟ آیا اس میں ممکن ہے کہ لوگوں کو اختلاف ہو، علماء کو اختلاف ہو اس میں کہ آیا یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے، بچپنے کی بات ہے، یا عالم ذر کی بات ہے، یا پیدائش سے پہلے کی بات ہے، یا وہ زمانہ آدم کی بات ہے، کس وقت کی بات؟ حضرت خدا کریم فرمایا کہ ما کنتا، تو نہیں تھا ایسا کہ تو کچھ جان سکے، تو نہیں تھا ایسا کہ تو کچھ جان سکے۔ یہ کنتا جب ماں کے ساتھ بعد کنتا، ویسے کہہ سکتا تھا ماں تدری، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا، لیکن درمیان میں جب کنتا آتا ہے نا، یہ کانا کا باب درمیان میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے تجھ میں یہ صلاحیت ہی نہیں تھی۔ ما کنتا تدری یعنی تو جاننے کے قابل ہی نہیں تھا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ما تدری، تو جانتا نہیں تھا، ایک ہوتا ہے کہ تو جاننے کے قابل ہی نہیں تھا، سرے سے کچھ بھی نہیں تھا۔ اور ہے بھی ایسے، واجب وہ ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے۔ یہ تو انسان یا انسان کی دوسری جتنی مخلوقات ہے یہ اپنے طور پر کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ان کے پاس ہے۔ اور اس آیت میں بھی اس جملے میں یہی بات کہی گئی ہے۔ اگر تو یہ ہمارا جواب انشاءاللہ کافی ہے تو ٹھیک، اطمینان بخش ہے، نہیں تو سوال کا وہ زاویہ پیش کیا جانا چاہیے جو مد نظر ہے، اس لیے کہ آیت کی میں بحثیں بہت ہیں، بہت ساری گنجائش ہے، اور بہت لمبی بحث اس میں موجود ہے کہ طرق رابطہ خدا، اور پھر خود میں نے عرض کیا ہے کہ اوہینا میں مسئلہ ہے، روحن میں مسئلہ ہے، اچھے خاصی باتیں ہیں کہ روحن سے کیا مراد ہے، امر سے کیا مراد ہے یہاں، اور یہ جو باقی آیات کے حصے ہیں ان میں بھی بہت لمبی چوڑی بحثیں ہو سکتی ہیں، لیکن جتنا لگتا ہے کہ شاید سوال اس وجہ سے پیش آیا ہے تو ہم نے وہ حصہ صرف لے کر اسی پر بات کی ہے۔ انشاءاللہ کہ مکفی ہوگا، اگر نہ ہوا تو پھر سے دوبارہ اپنے سوال کا اعادہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ زاویہ جس زاویے سے سوال ہو وہ پیش کیا جائے گا، تو انشاءاللہ ہم اس کا جواب عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی